السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے الیکشن ہسٹری کے حوالے سے۔ الیکشن کی تاریخ کیا ہے، ووٹنگ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کیسے ایمرج ہوا، کن کن مراحل سے گزر کر یہ جو ووٹنگ سسٹم ہے یہ ڈیولپ ہوا۔ جب یہاں پر انگریز تھے اس وقت ووٹنگ کا کیا سسٹم تھا، ووٹرز کی کوالیفیکیشن کیا تھی، عورتوں کو ووٹ کا حق کیا کب ملا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو مختلف الیکشنز ہوئے 50s کے اندر، جو یہاں پر پروونشل الیکشن ہوئے، پھر یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے، پھر قومی اسمبلی کے یا مرکزی الیکشن ہوئے۔ تو ان سب الیکشنز میں ووٹرز کون لوگ ہوتے تھے، ان کی ایج کیا تھی، اور یہ سارا جو سسٹم تھا یہ کیسے ڈیولپ ہوا۔ تو آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ووٹنگ کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کو منتخب کرنا یا اپنے ناپسندیدہ امیدوار کو ریجیکٹ کرنے کا جو حوالہ ہے یہ ہمیں یونانیوں کی تاریخ سے یا ان کے جمہوری سسٹم سے جڑا ہوا ملتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 508 قبل مسیح میں یونان کے اندر یہ سسٹم ایمرج ہوا، اور وہاں پر نیگیٹو ووٹنگ کا کنسیپٹ تھا۔ اب نیگیٹو ووٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے تھے ان میں سے جو سب سے ناپسندیدہ امیدوار ہوتا تھا، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس کو لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے ووٹ زیادہ دیتے تھے، اور اگر وہ امیدوار جس کو لوگ ناپسند کرتے تھے ایک خاص تعداد سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیتا تھا تو اس کو پھر ریاست سے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قبل مسیح میں بیلٹنگ کیا تھی، اس وقت ووٹ کیسے کاسٹ کیا جاتا تھا؟ تو اس حوالے سے ہمیں جو چیزیں آرکائیوز میں ملتی ہیں، ڈاکومنٹس میں ملتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پوٹری ہے، جو برتن ہوتے ہیں، ان کے جو ٹکڑے تھے ٹوٹے ہوئے، جسے ہم پنجابی میں ٹھیکریاں کہتے ہیں، ان ٹھیکریوں کے ذریعے وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے تھے، اور اس کو ایک خاص اصطلاح دی جاتی تھی جس کو اوسٹرکا کہا جاتا تھا۔ اوسٹرکا کا معنی تھا کہ ایگزائل کرنا، ایگزٹ کرنا، جلا وطن کرنا، اور یہ اصطلاح اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا آگے چلیں تو اگر ہم برطانیہ کی بات کریں، برطانیہ جسے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جاتا ہے کہ وہاں کا جو سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، یہ بہت پرانا ہے، ویسٹ منسٹر کا جو سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے۔ تو برطانیہ میں جو ووٹنگ کا نظام متعارف ہوا وہ بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ 1780 میں وہاں پر یہ ووٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور ابتدائی طور پر یہ بہت لمیٹڈ تھا، اور اگر نیشنل آرکائیوز، برٹش نیشنل آرکائیوز کی ڈاکومنٹس دیکھیں، اس میں کچھ آن لائن بھی اویلیبل ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 1780 میں یہ سسٹم وہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا، اور جو برطانیہ کا پارلیمانی نظام تھا وہ بھی کوئی بہت زیادہ ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا۔ جو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی تھیں مختلف شہروں کے لیے، مختلف دیہاتوں کے لیے، کاؤنٹیز کے لیے، وہ بھی کوئی بیلنس کرائٹیریا کے تحت نہیں کی گئی تھیں۔ ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ مانچسٹر، لیڈز اور برمنگھم جیسے بڑے صنعتی شہروں کو ویسٹ منسٹر میں کوئی ایک بھی ایم پی کی سیٹ نہیں دی گئی تھی، جبکہ بعض چھوٹے دیہی علاقوں کو، چھوٹے قصبوں کو نمائندگی دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ڈانش کا جو علاقہ تھا وہ، اس کی آبادی بہت زیادہ نہیں تھی، صرف درجنوں میں تھی، تو وہاں سے 2 رکن اسمبلی منتخب ہو کر ویسٹ منسٹر جایا کرتے تھے۔ جب فرانس میں انقلاب آیا تو پھر یہ سول لبرٹیز کی بات اور زیادہ زور سے، ڈیموکریسی کی بات اور ریپرزنٹیشن کی بات زور سے کی جانا شروع ہوئی۔ تو ایک کتاب ہے رائٹ آف مین، جس کے مصنف ہیں تھامس پین۔ انہوں نے اس وقت اپنی تحریروں کے ذریعے برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر الیکٹورل ریفارمز کے لیے خاصا کام کیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ ریفارمز پروسیس شروع ہوا، اور پھر ووٹرز کی اہلیت، اس کے لیے ایج لیمٹ، اس کے لیے جو دیگر کوالیفیکیشنز تھیں وہ انہوں نے ڈٹرمن کیں۔ اگر خفیہ رائے شماری کی بات کی جائے تو خفیہ رائے شماری کا جو کانسیپٹ ہے یہ برطانیہ میں 1872 کا جو بیلٹ ایکٹ ہے اس کے تحت متعارف کروایا گیا، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اڈاپٹ کر لیا گیا۔ جہاں تک تعلق ہے خواتین کا ووٹ کاسٹ کرنے کا جو حق ہے، یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ خواتین کو ہمیشہ سیکنڈ
ریڈ سٹیزن کا اسٹیٹس دیا گیا، ان کو مردوں کے برابر اختیارات نہیں تھے. اور اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو 1918 میں خواتین کو ووٹ کا حق ملا، ناروے میں 1913 میں ملا، ایون امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں 1920 میں ملا. کویت کی بات کریں تو 1970 میں، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بہت لیٹ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی، آج کی اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے بھرپور دور میں بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خواتین کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کلونین دور کی. ہمارا جو کنسرن ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز آئے تو اس وقت پھر کیا صورتحال تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ انگریز ایک تاجر کی حیثیت سے یہاں پر آئے. 1757 کی جو وار آف پلاسی تھی وہاں سے لے کر، اور پھر 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس تک کا جو درمیانی عرصہ ہے تقریباً 100 سال کا، انہوں نے بتدریج تقریباً پورے ہندوستان کو کیپچر کر لیا. اور اس دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کمپنی کے دور میں یہاں پر برطانوی حکومت نے 1833 میں ایک چارٹر ایکٹ دیا. 1833 کا جو چارٹر ایکٹ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی اسمیل نظر آتی ہے. یہاں پر لوگوں کو نامینیٹ کر کے نامزدگیاں دی گئی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا گیا اس عمل کو. لیکن ووٹ کا حق 1909 منٹو مارلے ریفارمز یا 1909 کا جو ایکٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا جائے، اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق دیا جائے. اسی طرح پھر دوسری کمیونٹیز کو بھی یہ حق 1909 میں دیا گیا. 1919 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ڈائارکی سسٹم ہے. لیکن 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، جسے برطانیہ کی آئینی سیاسی تاریخ کا ایک لانگسٹ اور دی لارجسٹ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں پھر ایک تفصیل کے ساتھ الیکشن کا پروسیس، ووٹنگ کی جو ووٹرز کی جو اہلیت ہے وہ انہوں نے ڈٹرمن کر دی. جو 1935 کے ایکٹ کا شیڈول 6 ہے، اس میں یہ بات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتائی کہ ووٹر کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی. اس میں 2 حصے میں نظر آتے ہیں. یہ 6 شیڈول کا جو پارٹ 1 ہے، اس پارٹ 1 میں جو کامن کنڈیشنز تھیں پورے ہندوستان کے لیے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر ایج کیا ہوگی، ایج 21 سال ہوگی. کم از کم ویلتھ کیا ہوگی کہ اگر اس کے پاس اتنی جائیداد ہو تو وہ ووٹر بننے کا اہل ہے. اسی طرح جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اس کا ہمیں نظر آتا ہے. پھر خواتین کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کون سی خواتین ووٹ کاسٹ کر سکتی تھیں اور کون سی نہیں کر سکتی تھیں. اسی طرح جو اس کا پارٹ 2 ہے اس میں 11 صوبوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ اس میں ویریشنز ہمیں نظر آتی ہیں. اب مثال کے طور پر اگر ہم ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کریں تو کچھ صوبے ایسے تھے جہاں پر کم از کم جو کوالیفیکیشن تھی، تعلیمی کوالیفیکیشن، وہ میٹرک رکھی گئی تھی. اسی طرح کچھ ایسے تھے جہاں پر اگر آپ مڈل پاس ہیں تو بھی آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے تھے جہاں پر پرائمری ہونا ضروری تھا یا کافی تھا. اور کچھ صوبے ایسے بھی تھے جہاں پر آپ صرف لٹریٹ ہوں تو آپ ووٹ کے لیے اہل قرار پاتے ہیں. مثال کے طور پر جو بمبئی تھا، بنگال تھا، بہار تھا، اڑیسہ تھا، سندھ تھا، یہ ایسے صوبے تھے جہاں پر جو کوالیفیکیشن تھی وہ میٹرک مقرر کی گئی. جبکہ سی پی، آسام اور NWF کے لیے کوالیفیکیشن مڈل مقرر کی گئی تھی. اسی طرح پنجاب اور UP کے لیے جو تھی وہ کم از کم پرائمری ہونا ضروری تھا. جبکہ جو مدراس تھا اس کے لیے تھا کہ آپ اگر صرف لٹریٹ ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو بھی آپ ووٹر بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور کنڈیشن بھی تھیں، اس میں بھی ویریشنز تھیں کہ ہر صوبے کے لیے جو آپ کے پاس لینڈ آنر ہونا ضروری تھا، جائیداد، اس کی جو جائیداد کی جو مالیت تھی یا جائیداد کے حوالے سے جو ایک سرٹن لینڈ ایریا تھا یا رقبہ تھا وہ بھی مختلف تھا مختلف صوبوں کے لیے. تو یہی جو سسٹم تھا یہ پھر چلتا رہا 1946-47 کے الیکشنز تک. اور جب پاکستان بنا تو پھر پاکستان نے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935 کا اس کو امینڈ کیا اور
1947 کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. ہماری جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے اس ووٹنگ کے جو آسپیکٹس تھے, جو شرائط تھیں, ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر کے یہاں پر امینڈمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا. تو پاکستان بننے کے بعد یہاں پر جو 4 صوبائی انتخابات ہوئے 1951 میں پنجاب اور NWFP میں, 1953 میں سندھ میں, اور پھر 1954 میں جو ایسٹ بنگال میں الیکشن ہوئے, یہ پھر اسی 1935 کے ایکٹ کو امینڈ کر کے 47 میں جو ہم نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کے تحت ہوئے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ وہی شرائط تھیں کم و بیش جو کہ انگریزوں کے دور میں تھیں. عمر کی حد 21 سال, اسی طرح جو سرکاری ملازمت کے حوالے سے آپ کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا, پھر کچھ پراپرٹی کا بھی ذکر تھا اس میں, لیکن ان شرائط کو تھوڑا نرم کیا گیا تھا. اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. پھر جو ایوب خان کے دور میں BD ممبرز کے الیکشن ہوئے ان میں بھی, اور پھر صدارتی انتخابات میں بھی. بعد میں جب 70 کے الیکشن ہوئے تو وہ پھر یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر جسے ہم LFO بھی کہتے ہیں اس کے تحت منعقد ہوئے. پھر بعد میں ظاہر ہے کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا, اس میں پھر ہم نے ایک پورا الیکشن کا پروسیس اور ووٹر کی جو ایج اور شرائط کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. پاکستان میں پھر 2002 میں آ کر پرویز مشرف کے دور میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ووٹر کی ایج ہے وہ 21 سال سے کم کر کے 18 سال مقرر کی گئی. یہ ایج جو ہے یہ اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کو تھوڑا سا دیکھیں, ایون ویب سائٹس پر بھی اور انٹرنیٹ پر بھی, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں پر آپ کو ایج 21 سال نظر آتی ہے, کہیں پر 19 سال, کہیں پر 20 سال, کہیں پر 18 سال, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ووٹر کی ایج آپ کو 16 سال بھی نظر آتی ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں پہلے ووٹر کی ایج جو تھی وہ 21 سال ہی تھی, لیکن ویتنام کی جنگ کے دوران انہوں نے بھی ووٹر کی ایج 21 سال سے کم کر کے 18 سال کی ہو, کیونکہ جنگ کے دوران ایک بہت پاپولر نعرہ تھا کہ اگر جنگ لڑنے کے لیے 19 سال کافی ہیں, مرنے کے لیے 19 سال کافی ہیں, تو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے 18 یا 19 سال کیوں نہیں. تو پھر وہاں پر بھی ایج کم کر دی گئی تھی. تو یہ تو تھا کچھ تھوڑا سا الیکشن اور ووٹر سے جڑا ہوا تاریخی پس منظر. بیلٹ پیپر کیا ہے, بیلٹ کی کیا ہسٹری ہے, انتخابی نشانات جو الیکٹورل سمبلز ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے, یہ کیسے ایمرج ہوئے, جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان میں یہ کیا کرائیٹیریا ہے, کیا کمپیریزن ہے, کیا موازنہ ہے. تو اس پر ہم ایک علیحدہ کلپ بھی بنا رہے ہیں. آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ کی دلچسپی ہے الیکٹورل پروسیس میں, الیکشن ہسٹری میں, ووٹرز کی کوالیفیکیشن میں, الیکشن سمبلز کے حوالے سے اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں, یا پولیٹیکل ہسٹری کے حوالے سے اوور آل جاننا چاہتے ہیں, تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہم وہ تاریخ بھی اور دلچسپ حقائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.